درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ صحابی رسول جناب حضرت حذیفہ بن یمان کہ جلیل القدر صحابی رسول خدا ہیں، اور تاریخ میں یعنی آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ جناب حذیفہ اصحاب پیغمبر میں سے اور حق و باطل کی تشخیص میں بہت قوی تھے، مضبوط تھے حق و باطل کی شناخت اور پہچان میں، اور ان کے بارے میں اصحاب رسول میں معروف تھا کہ جس کے جنازے میں جناب حذیفہ شرکت نہ کریں تو سمجھ جاتے تھے کہ حتماً اس صاحب جنازہ میں کوئی مشکل تھی، جس کی وجہ سے جناب حذیفہ بن یمان نے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ ان کا جناب حذیفہ کا ملاحظہ کرتے تھے جناب وہ اصحاب، اور جناب حذیفہ بن یمان خود فرماتے ہیں کہ میں اچھی طرح منافقین کو پہچانتا ہوں، منافقین کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اور وہ معروف کہ رسول گرامی اسلام پر جو رات کی تاریکی میں سفر کے دوران رات کی تاریکی میں جو حملہ ہوا تھا، ان لوگوں کی شناخت جناب حذیفہ یمان کو تھی، وہ جانتے تھے، اور ان کے نام بھی ذکر ہوئے ہیں وہ تاریخ میں، اور بعض لوگ پوچھتے تھے کہ ان میں 12 لوگوں میں کیا میرا نام تو نہیں ہے، یہ پوچھتے تھے اور یہ شناخت رکھتے تھے جناب حذیفہ یمان۔ تو جناب حذیفہ بن یمان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ جو اس قدر شناخت رکھتے ہیں، وہ باطل کی جو شناخت رکھتے ہیں اور اہل باطل کی جو شناخت رکھتے ہیں، اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان سے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب رسول خدا کی خدمت میں ہم لوگ جاتے تھے، تم لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، لہذا مجھے شر اور باطل کی اچھی پہچان ہے۔ اور تاریخ جالب ہے کہ امیر المومنین کی ظاہری خلافت سے پہلے مدائن کے حاکم جناب حذیفہ بن یمان تھے، اور جناب حذیفہ بن یمان کی قبر مبارک بھی وہاں مدائن میں ہے، جناب سلمان فارسی کی قبر کے ساتھ وہ دفن ہے۔ تو البتہ جناب فارسی کی رحلت بعد میں ہوئی ہے، جناب حذیفہ بن یمان کی رحلت پہلے ہوئی ہے۔ تو جب امیر المومنین منصب خلافت پہ فائز ہوتے ہیں ظاہر طور پر، تو بیعت لینے کے لیے مدائن امام حسن علیہ السلام اور جناب عمار مدائن آتے ہیں تاکہ لوگوں سے بیعت لیں۔ جناب حذیفہ بن یمان ان دنوں مریض تھے، اور جب بیعت لینے کے لیے امام حسن آتے ہیں تو مریض سے، اور اس کے 20 دن بعد ظاہراً 20 دن بعد جب ان کی رحلت ہو جاتی ہے، تو جب امام حسن تشریف لاتے ہیں مدائن، تو جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مریض ہوں، چلنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے سہارا دے کر امام کی خدمت میں لے چلیں، امام حسن کے۔ اور وہاں پر آپ نے بیعت کی اور ایک جملہ کہا، تاریخ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو کہا ایھا الناس، کیونکہ مدائن کے حاکم تھے، کہا ایھا الناس بایعوا امیر المؤمنین حقا، یہ جملہ کہا۔ واپس گھر آتے ہیں تو ایک شخص جو ہے اس نے یہ جملہ سنا، وہ جناب حذیفہ بن یمان کی خدمت میں آتے ہیں، دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور چادر ایک ان کے چہرے پر ہے، تو چادر کو ہٹایا اور کان کے قریب جا کر کہا کہ جناب حذیفہ، آپ نے ایک جملہ کہا اور جس میں میں نے تأمل اور غور و فکر کیا ہے، تو مجھے وہ عجیب جملہ لگا۔ تو کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ بایعوا امیر المؤمنین، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، بایعوا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کی بیعت کریں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ بایعوا امیر المؤمنین حقا، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کہا کہ تم نے تأمل کیا، غور کیا ہے، شاید کسی اور نے غور نہیں کیا، تم نے غور کیا ہے۔ کہا کہ یہ میں نے اشارہ کیا ہے رسول گرامی اسلام کی اس حدیث کی طرف
کہ جہاں پر امام رسول خدا نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی یدور حیثما دار. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. فرمایا بایعوا امیر المؤمنین حقا، امیر المؤمنین برحق کی بیعت کریں. خاصیتاً تاریخ موجود ہے، یہ اصحاب رسول خدا کے وہ اقوال، اور لہذا داستان دفاع از حق سے دفاع کا یہ قصہ، اور یہ اس کا ایک معیار ہونا چاہیے، اس میں عقلانیت ہونی چاہیے، اس میں منطق کے ساتھ جو ہے انسان وہ بحث کرے، گفتگو کرے.